نفسہ مطمئنہ، اور اللہ اس کے نفس کو اطمینان والا بنا ہے۔ اور نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے؟ شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اس کی نفس کو اللہ کی فرما برداری میں اطمینان حاصل ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی میں وہ بے چین ہو جائے گا۔ اللہ کی فرما برداری سے اس کو اطمینان حاصل ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی سے وہ بے چین ہو جائے گا۔ اور اسی کی طرف پہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جن کی زندگیاں ایسے گزرتی ہیں، ایسے نفس مطمئنہ کے ساتھ، انہیں کو پھر اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب اسی طرح سے ان کی زندگیاں گزرتے گزرتے آخری وقت آپ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے، اے اطمینان والی ہو، لوٹ تو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو جس چیز میں انسان کی زندگی گزرے گی اسی پر اس کی موت آئے گی، اور جس جیسے ماحول میں اس کی زندگی گزرے گی اسی ماحول میں اس کو موت آئے گی۔ جب ہماری زندگیاں اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہوں گی تو پھر موت بھی ہمیں اسی حال میں ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، فادخلی فی عبادی، کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہوگا، فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہوگا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارا مسئلہ چند دنوں اور چند مہینوں کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو موت کے وقت تک کا مسئلہ ہے۔ ہاں، ہمارا مسئلہ موت کے وقت، کہ موت کے وقت تک ہماری زندگیاں ایسی گزر جائیں جیسے اللہ کی چاہت ہے۔ ہر اس چیز سے میں اور آپ بچنے والے ہوں جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، اور ہر اس چیز کے اوپر میں اور آپ اس کی طرف میلان رکھنے والے ہوں جو اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اور روزے سے بھی مقصود یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور یہ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ ہمیں اللہ کی فرما برداری سکھا ہے۔ کہ ویسے تو دیکھیں عام دنوں کے اعتبار سے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اب سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی یہ کھانے کی طرف نہیں جا رہا، یہ پینے کی طرف نہیں جا رہا، حالانکہ ایسا ماحول بھی آ جاتا ہے کہ یہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں رہی، یعنی کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے ہوئے ہیں۔ کیوں روکے ہوئے جی؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہے، یہی ایمان سے مقصود ہے۔ جب یہ استحضار آ جاتا ہے، پھر چاہے مجمع ہوں، چاہے تنہائیاں ہوں، چاہے خلوتیں ہوں، چاہے جلوتیں ہوں، چاہے 1 روپے کی بات ہو، چاہے 1 کروڑ کی بات ہو، کہ پھر اپنے ایمان کو بیچے گا، کہ اپنے ایمان کو بیچے گا۔ ہاں، اور اگر میرے محترم بھائی اور دوستوں دل بنا ہوا نہیں ہے، ایمان بنا ہوا نہیں ہے، تو پھر چاہے جیسا بھی ہو پھر یہ خود ہی اپنے سارے راستے نکال دیتا ہے۔ اس لیے میرا محترم بھائی اور دوستوں، یہ جو دعوت کی محنت ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی آ جائے، اللہ کا بن کے زندگی۔ اور دیکھیں حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرا بن کے زندگی گزارے گا تو پھر میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، جو میرا بن کے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اذا وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا، وَإِذَا فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور میرے بندے اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ ہی کھو دیا۔ اس لیے کہ ہم اللہ کو لینے والے بن جائیں، ہمارا ہر عمل وہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والا بن جائے اور ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا بن جائے، اس کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے۔ اب اس کے اندر جب ہماری جان لگے گی، ہمارا مال لگے گا، ہمارا وقت لگے گا، وہ قیمتی بن جائے گا، کیونکہ اس میں اس محنت سے مقصود کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے، اپنے ماحول کو چھوڑ کر مسجد کے ماحول میں نہ جائیں، اور مسجد کا ماحول وہ فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی، اور بندہ جب مسجد میں ہوتا ہے اللہ کا مہمان بنتا ہے، اللہ کا، اور پھر اللہ جل شانہ میزبان ہوتے ہیں، تو میزبان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ جب میزبان ہو، بندہ اس کا مہمان ہو، تو اللہ پھر اپنی شایان شان اس کا اکرام کرتا ہے۔ تو بھائی اسی لیے قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر
اللہ کے راستے میں سے محنت کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے یوں کہا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ بھی اس کے محتاج ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ جل شانہ خود ہی اپنے دین کی نصرت فرما دیں گے۔ اور پھر ساتھ حوالہ دیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جس وقت لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا، تو اللہ نے وہاں پر بھی اپنے نبی کی مدد فرمائی تھی جب وہ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت کی تو مدد کری تھی، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اگر تم اس کی طرف نہیں آؤ گے، اس لیے بھائی یہ تو میری اور آپ کی سعادت ہے کہ اگر ہماری چند صبحیں چند شامیں اللہ کے راستے میں لگ جائیں اور پھر اس کی ساری منفعت اپنی ہی ذات کی طرف لوٹ کے آنے والی ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں بھی نکلا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فتح مکہ وہ رمضان میں، اور سب سے پہلا معرکہ بدر وہ رمضان میں، بھائی ہم بھی اس سے مشابہت میں اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینے کے اندر نکلنے والے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ارادہ ہے؟ شاہ